NCOC نے چھٹیوں پر اپنا فیصلہ دے دیا۔ 3 جنوری سے سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ موسمی حالات کے مطابق صوبے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ NCOC کا کہنا ہے دیر سے چھٹیاں کرنے کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ اسکول کھلے رہیں گے تو ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ پنجاب حکومت 23 دسمبر سے اسکول میں چھٹیاں کرنے کو تیار۔ سرکاری وکیل کی لاہور ہائی کورٹ کو یقین دہانی۔ عدالت کا پیر کو چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن پیش کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین کی بحالی کے لیے حکومتی تجاویز مان لی۔ از خود نوٹس کے تحت گریڈ 1 سے 7 تک کے ملازمین بحال۔ گریڈ 8 سے اوپر تک کے ملازمین کو محکمانہ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ سیکٹ امپلائیز ایکٹ کالعدم قرار دینے کے خلاف نظر ثانی اپیلیں مسترد۔ ملازمین کی بحالی کا ایکٹ غیر قانونی قرار۔ عدالت کا تحریری فیصلہ۔ ملازمتوں پر بحالی پر ملازمین خوش۔ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ۔ ریمارکس دیے کہ سیکٹ امپلائیز ایکٹ کالعدم قرار دینے کے خلاف نظر ثانی اپیلز کو منظور کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں پارلیمان سپریم ہے۔ پارلیمنٹ کو نیچا دکھانا جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ آصف علی زرداری دور میں بحال ہونے والے ملازمین کی دوبارہ بحالی کا فیصلہ خوش آئند۔ عدالتی فیصلہ ملازمین کے حق کی فتح ہے۔ پیپلز پارٹی مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ بلدیاتی اداروں کی مدت بڑھانے کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں خارج۔ بلدیاتی اداروں کی معطلی کے باعث ماہ کی میعاد کو شامل کرنے کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ۔ سیکریٹری بلدیات نور الامین مینگل، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید اور دیگر نمائندوں کی عدالت میں حاضری۔ پنجاب حکومت کی طرف سے درخواستوں کی مخالفت کی گئی۔ کراچی سے خیبر تک گیس بحران۔ گیس کی قلت کے خلاف جیالے سڑکوں پر آ گئے۔ کئی علاقوں میں پیپلز پارٹی کے مظاہرے۔ گجرانوالہ میں کارکنان کے حکومت مخالف نعرے۔ مظاہروں کی کال بلاول بھٹو نے دی تھی۔ آصف نے شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر الزام لگائے 2012 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ جو چیریٹی کا پیسہ ہے وہ مس یوز جو ہے وہ ہوا ہے۔ پاکستان میں چیریٹی کا کام کون کرے گا اگر آپ اس طرح سے الزامات لگائیں؟ مہنگی گیس ہم جو گورنمنٹ منگواتی ہے اس کو ہم ایک حد سے زیادہ سستی آگے نہیں دے سکتے۔ خواجہ آصف نے شوکت خانم فنڈز کے غلط استعمال کا الزام لگایا۔ الزامات لگیں تو پاکستان میں فلاحی کام کون کرے گا؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں گیس کم ہو رہی ہے، مہنگی گیس کو حد سے زیادہ سستی نہیں دے سکتے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کی یلغار، سفر کرنا بھی دشوار۔ رات و صبح کے اوقات میں دھند چھائی رہی۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے کھول دی گئی۔ دھند سے لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، 18 پروازیں منسوخ، 22 تاخیر کا شکار۔ فیصل آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بھی پروازوں کا نظام درہم برہم، پروازوں کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑا گیا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت میں بھی تاخیر۔ پاکستان میں آلودگی کے سائے گہرے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 252 ریکارڈ۔ گلے، سانس، آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ۔ نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں، کابل تیسرے، نئی دہلی چوتھے نمبر پر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں اور رہنماؤں کا اجلاس۔ شیخ رشید، شاہ محمود، فواد چودھری، شبلی فراز، علی محمد خان، اسد عمر اور دیگر کی شرکت۔ سیاسی صورتحال اور OIC اجلاس کے حوالے سے مشاورت۔ OIC اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں ہفتہ اتوار پیر کو چھٹی کا اعلان۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں موبائل فون سروس بند نہیں ہوگی۔ OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس۔ پڑوسی ملک افغانستان کے
मसाइल पर तामीरी और तारीखी किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर रहे 2008 से लेकर 18 तक, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के साथ ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की फिर शरीफ खानदान पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। रमजान शुगर मिल्स के छोटे मुलाजमीन के नाम अकाउंट्स खुलवाए गए। शहबाज शरीफ की वजारत आला में 28 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बेनामी अकाउंट्स खुलवाए। नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं मुजरिम हैं, उन्हें वीजा नहीं मिल सकता। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा आज जाती उम्रा लाहौर में होगी। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल, 1200 मेहमान शरीक होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत रिश्तेदार शिरकत करेंगे। शुमाली इलाका जात में बर्फ ही बर्फ, रूई के गालों ने पहाड़ों को ढक लिया। लेह का पारा -15 तक गिर गया। सर्द तरीन मकाम करार। कलात में दर्जा हरारत -12। पहाड़ों पर यकबस्ता हवाएं, मुल्क भर में सर्दी में इजाफा। आसिफ ने शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया 2012 में, जिसमें कहा गया है कि जो चैरिटी का पैसा है वो मिसयूज़ जो है वो हुआ है। पाकिस्तान में चैरिटी का काम कौन करेगा अगर आप इस तरह से इल्ज़ामात लगाएं। महंगी गैस हम जो गवर्नमेंट मंगवाती है उसको हम एक हद से ज़्यादा सस्ती आगे नहीं दे सकते। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ामात लगे तो पाकिस्तान में फलाही काम कौन करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में गैस कम हो रही है, महंगी गैस को हद से ज़्यादा सस्ती नहीं दे सकते। और लाहौर के जिलानी पार्क में सजा सकाफती मेला, चारों सूबों के रिवायती मलबूसात देखकर शहरी खुश। किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए। देसी और विलायती खानों का भी तड़का। मेला 27 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। रिमार्क दिए कि सैक्ड एम्प्लॉयज एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ नजरसानी अपील्स को मंजूर किया जाता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है।